سنت مؤکدہ پر اشکال۔ انویز لاکھانی انڈیا سے پوچھتے ہیں، ایک صاحب کا کہنا ہے کہ سنت مؤکدہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تہجد کی نماز بھی اہتمام سے پڑھی ہے مگر وہ ضروری نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ تہجد ہر شخص پر لازم کرنا اس میں چونکہ حرج ہے، اس لیے تہجد کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازم کیا تھا، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہونے کی صورت میں ہو یا واجب ہونے کی، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک تو ان کے نزدیک رائے تو یہ کہ تہجد نبی پہ واجب تھی، تو عام سنت مؤکدہ وہ اتنا اس میں حرج نہیں ہوتا جتنا تہجد میں لوگوں کو نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کو سنت ہی رکھا گیا۔ تو باقی جو سنتیں ہیں وہ تو ان میں پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، اسی طرح مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، یہ مؤکدہ ہیں۔ تو سنت مؤکدہ کا مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے ساتھ ان کو ہمیشہ پڑھا ہے اور ان کی فضیلت بھی بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، جو لوگ سنت مؤکدہ کے منکر ہیں نا، کہتے ہیں مؤکدہ کچھ نہیں ہوتا ہے، آج کل بڑے بڑے جاہل آ رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں نا، ہر آدمی، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، ہر انجام گلستاں کیا ہوگا۔ پہلے زمانے میں گلستاں میں، باغات میں تتلیاں بیٹھا کرتی تھیں اور خوبصورت طوطے اور رنگ برنگے پرندے بیٹھا کرتے تھے، اب باغوں میں بھی ہر شاخ پہ جب الو بیٹھا ہوا ہو تو باغ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ہر شخص اٹھتا ہے اور فتوے دینا، تھوپنا شروع کر دیتا ہے، نہ سر نہ پیر ان باتوں کا، اور عوام کے پاس چونکہ بالکل ہی علم نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں دنیا کا علم نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ دین کا علم ہوتا تھا، اب تو وہ بالکل ہی ختم کر دیا ہمارے یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں۔ پڑھاتے کیا ہیں اسلامیات، صرف وہ پڑوسیوں کے حقوق اور 2-4 دعائیں سکھا دیتے ہیں۔ پراپر وے میں جو علم ہے وہ تو نہ اسکولوں میں رہا نہ صرف مدرسوں میں رہا ہے۔ اب مدرسوں میں تو بہت یعنی 8-8 سال لوگوں کو جا کے لگانے پڑتے ہیں، اور علماء سے ویسے ہی لوگ دور بھاگ رہے ہیں کہ جو ان کو پتہ نہیں، ان کو ایسا کر دیا کہ جیسے ان کے سر پہ سینگ ہے۔ چند ایسے مولویوں کو دیکھا ہے جو کرپٹ تھے یا 2 نمبر تھے، تو ان کو دیکھ کے لوگ باقیوں سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے چند ڈاکٹروں کو دیکھ کے آپ سارے ڈاکٹروں سے بدگمان ہو جاؤ، تو یہ اس حساب کتاب مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ تو سنت مؤکدہ جو ہے، جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جب بھی پڑھائی ہے، لمبی نماز پڑھائی ہے، تو حالانکہ نماز تو فجر کی آپ پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھیں، دوسری میں بھی انا اعطیناک الکوثر پڑھیں تو نماز تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے ہاں امام اس طرح سے فجر پڑھانا شروع کر دے تو کیا آپ چھوڑو گے اس کو؟ آپ بولو گے بھائی فجر کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں ہی اسی لیے کہ اس کو لمبا پڑھا جائے، تو وہ جواب میں کہ یہ تو سنت ہے نا، کوئی فرض تو نہیں ہے نا، تو سنت پہ آپ مجھے مجبور کیوں کر رہے ہو؟ وہ فرض واجب تھوڑی ہے، تو آپ کیا اس کی دلیل سے متاثر ہو جاؤ گے؟ آپ بولو گے نہیں بھائی، جب سنت ہے تو یہ سنت مؤکدہ ہے، فجر ہمیشہ نبی نے لمبی پڑھائی ہے، الا یہ کہ سفر میں، تو آپ کو بھی لمبی ہی پڑھانی پڑے گی۔ تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ چونکہ فرض نہیں ہے تو میں انا اعطینہ سے فجر پڑھوں گا، تو کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ تو جیسے نبی نے فجر کی 2 رکعتیں لمبی پڑھائی ہیں، اسی طرح نبی نے فجر سے پہلے 2 رکعتیں الگ سے پڑھی ہیں آپ نے، وہ فجر کی نماز ہی کی تکمیل کے لیے، تو وہ بھی آپ کو پابندی سے پڑھنی پڑیں گی کیونکہ نبی نے پابندی سے پڑھا ہے ان کو۔ تو اگر آپ ان کو چھوڑو گے تو یہ بھی وہ شخص بھی قابل ملامت ہے جو فجر کی 2 رکعتیں انا اعطیناک الکوثر سے پڑھ لیا کرے، جو 2 فرض ہیں، تو جیسے وہ قابل ملامت ہے اس کو آپ چھوڑو گے نہیں، تو ایسے ہی وہ بھی قابل ملامت ہے جو ہمیشہ صرف جو فجر کی 2 سنتیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں تو ظہر سے پہلے 4 ہیں، جو ظہر کے بعد 2 ہیں، پھر مغرب کے بعد 2 ہیں، عشاء کے بعد 2 ہیں، تو اس لیے ان سنتوں کا اہتمام کریں۔ ہاں کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے حرج ہو رہا ہو یا سفر ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، یا کہیں جلدی جانا ہو آپ نے تو کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی پابندی کرنی چاہیے ہمیں سنت مؤکدہ کی۔ باقی تہجد کا میں نے بتا دیا کیونکہ وہ مشکل نماز ہے اور اس میں گہری نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، تو سنت مؤکدہ جب اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل ہو تو پھر وہ مؤکدہ نہیں رہتی، کیونکہ فرض واجب تو نہیں ہے نا وہ، تو جب حرج نہ ہو تو پھر سنت مؤکدہ رہتی ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک تو سنت یعنی تہجد بھی سنت مؤکدہ میں داخل ہے، ان کی دلیل بھی یہی ہے کہ بھئی ہمیشہ نبی نے پڑھی ہے، لیکن جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس میں نیند بہت قربان کرنی پڑتی ہے، ہر آدمی کے لیے اس میں مشقت بہت ہے۔